کو اگر وہ رائے پسند نہیں ہوتی، اس کی سرزش ہوتی ہے، سرزش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر تنبیہ کر دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر کسی سے ممکن ہے. یعنی حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جو رعایا کے معاملات ہیں یا حقوق کے معاملات ہیں، مجھ سے بھی اس میں سے غلطی ہو سکتی ہے، کہ میں انسان ہوں، یہ تھوڑی ہے. ہاں وہ گناہ نہیں کر سکتے، بعض اوقات آپ کی رائے جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے اور اس میں ان کی نیت صاف ہوتی ہے، یعنی کہ نیت غلط ہو جاتی ہے، ان کی نیت صاف ہوتی ہے. یہ گناہ اس میں اس کو کنسیڈر نہیں کرتا. جیسے کہ حکومتی معاملات میں جب آپ ڈسکس کریں گے نا یہ جنگ جمل اور صفین، پھر وہ آپ کو نظر آئے گا کہ حکومتی معاملات میں امام حسن علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام سے بڑی مخالفت کی ہے کہ آپ یہ کام مت کریں. تو یہ دنیاوی میٹرز ہوتے ہیں. ہاں دین کے معاملے میں، گناہوں کے معاملے میں وہ نہیں ایسا کر سکتے. یہ معصومیت کا تو یہ عقیدہ ہے. اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ 12 امام ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے تعین ہوں گے، یہ معصومیت ثابت ہوگی، ان کی یہ امامت ان کی ثابت ہوگی؟ ایسے تو کئی لوگ ہیں، اماموں کے اور بھی خاندان کے لوگ ہوں گے، یا قیامت تک ہزاروں لوگ ہوں گے جو اللہ کے مخلصین جماعت میں شامل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ کیا ہوتا ہے. آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں، آپ بھی ان چیزوں سے پاک اللہ تعالیٰ آپ کو کر دے گا. یہ کیا مطلب آپ نے بتا دیا؟ یعنی یہ تو نبی کے لیے بھی ثابت نہیں ہے جیسے آپ نے ایکسپلین کیا. نبی کو دیکھیں نا آپ، یہ جب جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت نازل کی ہیں؟ جب سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں جب بات ہوئی ہے تو وہ کتنے سخت الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی بات آپ دیکھ لیں، انہوں سے کیا ہوا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی بات دیکھ لیں، ان سے کیا ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کو آپ کیسے گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ان سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا. گناہ ہم بھی مانتے ہیں نہیں ہو سکتا، لیکن غلطی یا رائے میں اختلاف ہو جانا وہ تو حضرت علی خود فرماتے ہیں مجھ سے ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. اور اگر امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ تو غلط بات نہیں کر سکتے، وہ تو ان سے اختلاف کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس ان سے اختلاف کر رہے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی ہے، آپ کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی. تو ساری یہ اس طرح اصول دین ثابت نہیں ہوتے کہ آپ نے جو ہے وہ ایسے ہی جو مختلفی بات ہے، یعنی جس میں ازواج رسول کو بھی شامل ایک امت کے کثیر طبقے نے کیا ہوا ہے، اور آپ کے ہاں بھی کئی اس چیز کے معترف ہیں کہ اس میں ازواج رسول شامل ہیں، اور بخاری مسلم شریف سے آپ مجھے حدیث سنا رہے ہیں اور رسول دون آپ مسلم شریف سے ثابت کر رہے ہیں. یہ ایسا آپ مطلب اصول دین ثابت کریں گے امامت؟ آپ کو چاہیے کہ جو آپ کی حجتیں ہیں، جو قرآن ہے، جو نبی ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، انہوں نے کسی آیت کے تناظر میں کوئی ہمیں بھی نظر آئے کہ اس میں واقعی یار کوئی چیز بنتی ہے. جیسے کوئی ورلڈ امام ہوتا نا تو میں کہتا کہ آپ کا کوئی ٹچ اس کے ساتھ بن رہا ہے، پھر ہم دیکھتے کہ اس میں کوئی یہ بات ہے. جیسے اور آیات شیعہ پیش کرتے ہیں، جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت والی پیش کی جاتی ہے، اور میں نے یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ کو دیا تھا کہ امامت عہدہ نہیں ہے. یہ لوگوں کو انہوں نے غلط بتایا ہوگا. کافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منصوص میں نام امام کافر بھی بنائے، کیا ہم ان میں بھی امامت مان لیں گے؟ اللہ نے خود بنایا کہ ہم نے آپ کو کافروں کا امام بنایا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. عام ورلڈ ہے، سمجھ گیا. تو ہم یعنی یہ میرا مقصد تھا، ایسے اصول دین سر ثابت نہیں ہوتے کہ آپ جو ہے مبہم چیز سے جو ہے وہ آپ نے اعتراف کیا. نہیں بالکل، آپ تعصب کی وجہ سے ہماری باتوں کو انکار کر رہے ہیں، لیکن آپ نے نہیں میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا. اجازت دیں ابھی آپ نے کہا کہ یہ اہل بیت علیہم السلام یہ گناہوں سے محفوظ ہے، اتنا آپ نے قبول کیا اس آیت کی روح سے؟ جی الحمدللہ ہم مانتے ہیں اس چیز کو. اچھی بات ہے، گناہوں سے یہ محفوظ. کیا صحابہ بھی گناہوں سے محفوظ ہیں؟ جی ہاں نہیں، صحابہ محفوظ نہیں. میں ایک منٹ سنیں جن میں نے عرض کی کہ جو لوگ اللہ کے مخلصین جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. اس میں اولیاء کرام بھی موجود ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ گناہ سے محفوظ نہ بھی گناہ کرے، ایسا نہیں ہوتا. اس آیت کی روح سے جو اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے رجس دور کیا ہے، کیا آپ قبول کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو گناہوں کو ان سے دور کیا ہے؟ سر یہ آیت نہ بھی ہوتی نا تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے بلند مرتبہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خود اپنے آپ کو اتنا گناہوں سے بچایا ہو کہ یہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے ہیں. جو مخلصین کی آیت ہے قرآن میں جو مخلصین کی آیت ہے، بھلے وہ شیطان کا جو ہے اللہ کے مخلص بندوں پر کوئی زور نہیں چلتا. سورہ حجر الا عبادک منہم المخلصین مخلصین، مخلصین کو میں ٹچ نہیں کر سکتا. تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس کہ یہ آیت کا شان نزول صحابہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، مخلصین میں شامل ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ایک مقام آئے گا اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا. تو آپ پھر مخلصین میں شامل ہو جائیں گے. یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے. سب مخلص ہیں بھائی، سب مخلصین ہیں، سب معصوم. نہیں مخلصین میں داخل ہو سکتے ہیں آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اور آپ مخلصین ہیں اس وقت، آپ داخل ہو سکتے ہیں.
یہ نہیں کہ خالی وہی لوگ مخلصین میں داخل ہوں گے، کل امت کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ رستہ گناہ دے دیا۔ سرزد ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، یہ مجھے بتائیں، صحابہ گناہ کرتے تھے نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، یہ اسٹیٹس صرف نبی کا ہے، باقیوں سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ مخلصین میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان اہل بیت کو اپنی علیہ جماعت مخلصین۔ آپ اپنی بات کرتے ہیں نا، اچھی بات ہے، مجھے بات 1-2 منٹ بات کر رہے تھے، اب یہ جو ہیں ایک بات کرتے ہیں پھر اسی بات سے کو پلٹ جاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے اعتراف کیا کہ اہل بیت علیہ السلام گناہوں سے محفوظ ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اب کہتے ہیں کہ صرف اب یہ کہتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے۔ نہیں میری بات سر مکمل پیش کیا کریں۔ ٹھیک ہے دوبارہ کہہ دو۔ میں عرض کر رہا ہوں انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دیتا ہے، اسی طرح انبیاء کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں جاتے ہیں، مخلصین میں شامل ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دیتا ہے، اس میں اولیاء بھی شامل ہیں مخلصین جی۔ اور اللہ یہ جو یہ جو اہل بیت اطہار کے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ کیا ہوا ہے، مگر یہ جو کسی کی رائے میں غلط ہو جانا جی۔ 1 منٹ کے لیے آپ اپنے عقیدے کو سائڈ پہ رکھیں۔ اس آیت کے متعلق آیت تطہیر جو ہم نے تلاوت کی ہے، اور اللہ نے خبر دی ہے کہ ہم نے ہر طرح کا رجس ان سے دور کیا ہے، رجس اس سے دور کیا ہے، تو اس میں جو میرا استدلال تھا، دیکھیں اس استدلال پہ تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا نا، اس پہ جو میں نے استدلال کیا آپ کے سامنے 2-3 دفعہ میں استدلال کو دہرایا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، امامت نہیں ہے، تو اس میں آپ بتائیں کہ اس آیت سے عصمت کیوں ثابت نہیں ہوتی؟ اس آیت سے روایت کو چھوڑیں، روایت آپ لے کے آتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا امام حسن علیہ السلام نے اختلاف کیا، اس آیت میں اس آیت کی روح سے کیوں عصمت ثابت نہیں ہوتی؟ دیکھیں وہ میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ وہ گناہوں سے پاک، اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ کر دیا، یہ آیت نہ بھی ہوتی تو ٹھیک ہے، اس سے امامت کہاں پہ ثابت ہوگی؟ یہ کوئی خالی 3-4 نہیں ہے، یہ کئی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کہ آپ شامل کرام اس میں شامل ہیں، شامل کر دیں، جو بھی آیت تطہیر میں اولیاء سر میں تو کہہ رہا ہوں سر کیوں جو مخلصین جماعت میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، آپ بھی شامل ہو جو مخلصین نہیں ہے، مخلصین عزیزو، اگر سر مخلصین میں بن جائیں آپ بھی شامل ہو جائیں گے، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ مخلص نہیں ہے، مخلصین میں آپ کوئی دلیل لے کے آئیں، یہ تو مبہمات میں سے قرآن مجید میں ابہام ہے کہ مخلص کون ہے۔ اجازت دیں بات کرنے کی، آپ تو میں اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، تو اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اولیاء ہیں، یہ سب معصوم ہیں، صحابہ ہیں، یہ سب معصوم ہیں، شیطان ان کے نزدیک نہیں جاتا، اس کی دلیل لے کے آئیں، اس کی دلیل لے کے آئیں، ہاں میں دلیل لے کے آئیں، صحابہ سے اگر آپ اس بات کے قائل ہیں، یہ مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ صحابہ معصوم، اجازت دیں صحابہ معصوم ہے، یہ دلیل لے کے آئیں گے، اس آیت میں کوئی روایت میں نے کب کہا؟ دیکھیں بھائی مجھے اور میں نہیں سمجھا، آپ پھر سمجھا دیں جب مجھے بات کرنے دیں، تو یہ آپ سمجھا۔ اب ثابت یہ ہو گیا کہ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اسی آیت کی روح سے۔ پھر اللہ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہر طرح کی رجس ان سے دور کیا، جو انجانے میں ظلم کرتا ہے، جو انجانے میں مثلا سہون کسی کو قتل کیا ہے، یہ بہت بڑا رجس ہے، یہ بہت بڑا شیطان کا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان سے گناہ دور کیا، خطا بھی دور فرمایا، خطا بھی دور فرمایا۔ آپ جو کہ باتیں کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایک انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا ہے قرآن پر، ان کی مذمت کی ہے، انبیاء علیہ السلام فلان فلان کی مذمت کی ہے، ان سب جو باتیں ہیں، یہ ان میں سے بعض جو روایات ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ہمارے مذہب میں روایات اس طرح نہیں ہے، روایات نہیں، اجازت قرآن ہے، ہاں آپ نے روایات کی طرف اشارہ کیا، وہ روایات کو وہ آپ کے کتب میں ہوں گے، ہمارے کتب میں نہیں، آپ کے کتب میں بری طرح کے فسق اور گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی صحیح ترین کتب میں منسوب ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اچھا جو انبیاء علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن بہرحال آپ خود کہتے ہیں کہ انبیاء سے غلطی ہوتی ہے لیکن گناہ نہیں کرتے، اہل بیت علیہ السلام کا بھی درجہ ہے، تو پر ثابت ہو گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کم از کم آپ کے مطابق انبیاء علیہ السلام کے مساوی ہو گئے۔ تو اب جو ہے جب یہ ثابت ہو گیا، یہ جب ثابت ہو گیا، وجہ استدلال کافی ہے، اگر ان کے پاس ایسی دلیل ہے کہ صحابہ بھی ایسے ہیں کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتی، اب میں نقطے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں خاموش، آپ بات کریں، ٹھیک ہے نا، 30 سیکنڈ آپ برداشت کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے عزیزو قرآن سے سنت سے کہ صحابہ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ محفوظ ہیں، وہ ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتا، وہ غلطیوں سے بھی محفوظ ہے، یا صرف گناہوں سے وہ محفوظ ہے، وہ دلیل پیش کریں، ہم سنتے ہیں، وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا کردار اس کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے ابھی خود اعتراف کیا کہ ابوبکر عمر سے وہ غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کے متعلق ہفتہ عمل کی آیت نازل ہوئی،
اگر وہ محفوظ ہوتے تو ان سے حبت عمل کی گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سیریس گناہوں سے سرزد نہیں ہوتی. اچھا، جب یہ ایک طرف صحابہ ہیں جو گناہ بھی کر سکتے ہیں، جو خطا بھی کر سکتے ہیں، جو ظلم بھی کر سکتے ہیں، دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام ہیں جن سے کوئی خطا سرزد ہی نہیں ہو سکتی. تو جیسے میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ جن کی یہ مشان نازل ہو کہ ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، گناہ سرزد نہیں ہو سکتی، یہ تو انہوں نے انکار، کوئی دلیل تو نہیں لایا کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتی. قرآن کی روح سے کوئی دلیل لے کے آؤ کہ اہل بیت علیہ السلام سے گناہ اور خطا سرزد ہو سکتی ہے. جب اللہ نے سب طرح کے رجس پاک کیے، آپ کہتے ہیں دوسرے انبیاء سے گناہ سرزد ہوا ہے، چلو مان بھی لے تو اہل بیت علیہ السلام ان سے اوپر ہے، ان سے افضل ہے، کیونکہ اللہ نے سب انبیاء کے متعلق یہ نہیں کہا کہ ان کو لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، صرف ایک نبی کے متعلق کہا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور ان کے اہل بیت کے متعلق. تو ان کی عصمت جو ہے مساوی ہے عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان کی عصمت انبیاء سے فوق. جب یہ ثابت ہو گیا عزیزو تو اس کے نتیجہ بھی ثابت ہے کہ عصمت اگر ثابت ہو یا محفوظیت امامت ثابت ہے. اگر یہ کہتے ہیں یہ درجہ صحابہ کو بھی حاصل ہے تو بسم اللہ. میں نے عرض کیا نا، بار بار سمجھا دیا. سر اس